السلام علیکم ناظرین، آج میں استحاضے کا بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تینسی نے بیان کیا، کہا ہم کو امام ملک نے خبر دی، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا فاطمہ ابو جیش کی بیٹی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں پاک نہیں ہوتی، خون نہیں رکتا، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے، تو جب حیض کا خون آئے تو نماز چھوڑ دے، پھر جب اندازے وہ گزر جائے تو اپنے بدن سے خون دھو ڈال اور نماز پڑھ۔ حیض کا خون دھونا بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تینسی نے بیان کیا، کہا ہم کو امام ملک نے خبر دی، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے فاطمہ بنت منظر سے، انہوں نے آسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا ایک عورت آسماء نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ بتلائیں، اگر ہم میں سے کسی کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو اس کو کھرچ ڈالے، پھر پانی سے دھو ڈالے، پھر اس میں نماز پڑھے۔ ہم سے اسبغ بن فرج نے بیان کیا، کہا مجھ کو عبداللہ بن وبیب نے خبر دی، کہا مجھ کو عمرو بن حارث نے خبر دی، انہوں نے عبد الرحمن بن قاسم سے، انہوں نے اپنے باپ قاسم بن محمد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا ہم میں سے کسی کو حیض آتا، پھر جب وہ پاک ہوتی تو خون اپنے کپڑے پر سے کھرچ ڈالتی، پھر اس کو دھوتی اور سارے کپڑے پر پانی چھڑک دیتی، پھر اس سے نماز پڑھتی۔ مستحاضہ اعتکاف کر سکتی ہے؟ بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے اسحاق بن شاہین ابو بشری واسطی نے بیان کیا، کہا ہم کو خالد بن عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے خالد بن مہران سے، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک بیوی سودا رضی اللہ تعالیٰ یا ام الجبر رضی اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کیا، ان کو استحاضہ کی بیماری تھی اور اکثر خون دیکھتی رہتی، کبھی خون کی وجہ سے اپنے تلے تشت رکھ لیتی، مگر اکرمہ نے کہا ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کا پانی دیکھا تو کہنے لگی، یہ تو گویا وہی ہے جو فلانی بی بی استحاضے کی حالات میں دکھتی ہیں۔ ہم سے بیان کیا، قتیبہ بن سعید نے کہا ہم سے یزید بن رضیہ نے، انہوں نے خالد حذا سے، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں میں سے ایک نے اعتکاف کیا، وہ سرخ خون اور زرد دیکھ کر تین اور تشت ان کے نیچے ہوتا
وہ نماز پڑھتی رہتی۔ ہم سے بیان کیا مسرد بن مسراحد نے کہا ہم سے معتمر بن سلیمان نے، انہوں نے خالد بن خدائے سے، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی کی استحاضے کی حالات میں اعتکاف کیا۔ جس کپڑے میں عورت کو حیض آئے کیا اس میں نماز پڑھ سکتی ہیں؟ بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے ابو نعیم فضل بن وقین نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن نافع نے، انہوں نے عبداللہ بن ابی بخی سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے کسی کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا، وہ حیض میں بھی اس کو پہنتی، جب اس میں کوئی خون لگ جاتا تو تھوک لگا کر ناخن سے اس کو چھیل ڈالتی۔ حیض کا غسل کرتے وقت خوشبو لگانا کیسا ہے؟ ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے، انہوں نے ایوب سنتحاسینی سے، انہوں نے ام المومنین حفصہ سے، انہوں نے اماں عطیہ سے، انہوں نے کہا ہم کو کسی مرد پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا منع ہوا تھا، مگر خاوند پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ کا حکم تھا، اور یہ حکم تھا کہ سوگ کے دنوں میں نہ سرما لگائے، نہ خوشبو، اور کوئی رنگین کپڑا نہ پہنے، مگر جس کپڑے کا سوت بناوٹ سے پہلے رنگا گیا ہو، اور ہم کو حیض سے پاک ہوتے وقت یہ اجازت تھی کہ جب حیض کا غسل کرے تو تھوڑا کست طفار لگائے، اور ہم عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانا بھی منع ہوا تھا، اور اس حدیث کو حشام بن حسان نے بھی حضرت حفصہ سے روایت کیا، انہوں نے ام المومنین عطیہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت جب حیض کا غسل کرے تو اپنا بدن ملے اور غسل کیوں کرے اس کا بیان، اور مشک لگا ہوا روئی کا ایک پھایا لے کر خون کے مقام پر پھیرے۔ ہم سے یحییٰ بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے، انہوں نے منصور بن صفیہ سے، انہوں نے اپنی ماں صفیہ بنت شیبہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ ایک عورت اسماء بنت شکل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حیض کا غسل کیوں کروں؟ آپ نے اس کو بتلایا اس طرح غسل کرے، فرمایا پھر غسل کے بعد مشک لگا ہوا روئی کا ایک پھایا لے کر اس سے
पाकी करदा कहने लगी, क्यों कर पाकी करूं? आपने फरमाया, इससे पाकी करदा कहने लगी क्योंकि आपने ताज्जुब से फरमाया, सुभान अल्लाह। पाकी कर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, मैंने इस औरत को अपनी तरफ खींच लिया और इसको समझा दिया कि खून के मुकाम यानी शर्मगाह पर इसको लगा। हैज़ के गुस्ल का बयान कर रहा हूँ। हमसे मुस्लिम बिन इब्राहिम ने बयान क्या कहा, हमसे वहीब बिन खालिद ने कहा, हमसे मंसूर बिन अब्दुर्रहमान ने, उन्होंने अपनी माँ सुफिया से, उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला से, अंसार की एक औरत ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैं हैज़ का गुस्ल क्यों करूं? आपने फरमाया, इस तरह कर। फिर फरमाया, मुश्क लगा हुआ एक पाया ले और 3 बार पाकी कर। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्म आई, आपने इसकी तरफ से मुंह फेर लिया, या आपने यूं फरमाया, इससे के पाकी कर। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, मैंने इस औरत को घसीट लिया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मतलब था उसको समझा दिया। अल्लाहु अकबर।